تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو توابون کے طریقہ مختار سکفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے آپ بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں۔ ابھی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا، ان کی بلدیت بھی بتا دیں۔ ہاں جی بتا سکتی تو اس میں وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے وہ کذاب تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، 72 حدیث میں بھی پایا ہے، ایسا ایٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ تو مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے، یہ ان کے مغلباً بنوئی بھی تھے، پیروئی بھی تھے، اور یہ مختار سقفی جو ہے ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں۔ اچھا یہ بات ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، ابو عبیدہ ثقفی بالکل۔ تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا، وہ تو حضرت علی کے اولاد کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں، ہم اتنا دفاع کرتے ہیں۔ باقی ڈیٹیل کیا، باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ، ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا، بالکل ابن کثیر نے لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا مختار سقفی کے بارے میں کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، اس میں نام واضح نہیں کون ہے، اور ہمیں کوئی واضح دلیل سے بتائے صحیح سند سے۔ تو آپ تو آئنسٹائن ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور جھوٹ کیسے بول رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری کتب میں آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ میں انہیں صرف اذان کا جواب دیتا ہوں بس، کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صرف سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ اب آتے ہیں مختار سقفی کے بارے میں۔ مختار سقفی پہلے مسلمان تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس نے اچھا کام کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے قاتل تھے ان سب کو واصل جہنم کیا، ان کو مارا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو جب اس نے مارا تو اس کی شہرت زیادہ ہو گئی، تو اب اس کو شہرت یہ سنبھال نہ سکا، اور اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب چونکہ اچھا کام تو کیا تھا لیکن اس کے بعد اس شہرت کو سنبھال نہ سکا، نبوت کا دعویٰ ظاہر ہے، پھر وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ہی اس کو مارا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی نے اس کو مارا، اور یہ واضح کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں نام کا پتہ، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، مسلم شریف حدیث نمبر ہے 6496، اور دوسرا نمبر اس کا 2545۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ثقیف میں ایک کذاب جھوٹا ہوگا، ایک مبیر ہوگا، یعنی ہلاک ہوگا۔ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ اور مبیر تو ہے حجاج بن یوسف۔ اب یہ کذاب کے بارے میں اب محدثین کیا کہتے ہیں، اس میں صحیح سند سے حدیث موجود ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 2220، امام ترمذی کہتے ہیں کہ کذاب سے مراد یہ مختار سقفی ہے، اور ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں 2688، صحیح حدیث ہے 2688 نمبر حدیث ہے۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ اگر مجھے حدیث کا علم تھا اس لیے میں نے اس جو ہے وہ سقفی کو نہیں مارا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ جس کو امن دے دے نا پھر اس کو قتل نہ کرے، امن دے کے اگر اس کو قتل کرے گا تو وہ دغاباز ہوگا، غدار ہوگا۔ تو میرے پاس یہ سقفی آیا، مختار سقفی آیا، اس نے عجیب عجیب باتیں کی اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہی نازل آتی، جبرائیل آتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں رفاع بن شداد کہ اگر مجھے یہ حدیث کا علم نہ ہوتا نا جو میں نے عمر بن حمق سے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس کو امن دے دے کسی کے پاس آ جائے تو اس کو قتل نہ کرے، اگر اس کو قتل کر دے گا تو وہ دغاباز ہوگا، غدار ہوگا۔ اگر یہ حدیث میں نے نہ سنی ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، تو کیوں اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں؟ کہتا مجھے معلوم تھا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور یہی حدیث اس کی جو وضاحت ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے 21946، 21948 اور 23701۔
یہ مسند احمد میں احادیث صحیح سند کے ساتھ کہ یہ مجھ پر معلوم ہو گیا، تابعی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دوں، لیکن چونکہ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو امن دیا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو نہیں مارا۔ یہ صحیح سند، آپ کہتے ہیں صحیح سند لاؤ تو ہم مان لیں گے، تو آپ تو آئنسٹائن ہیں نا، آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ یہ 2 حدیثیں، ایک ترمذی شریف سے حدیث ہوگی اور یہ ابن ماجہ سے 2688 نمبر۔ اب دیکھیں یہ مسلم شریف ہے اور اس کی حدیث نمبر جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ کذاب ہوگا ایک مبین، 46 96 اور 64 96 اور 25 45۔ اس کی شرح محدثین نے کی ہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ میں علماء سے پوچھ کے چلتا ہوں، آپ تو پوچھ کے چلتے ہیں نا علماء سے، تو آپ نے پوچھا نہیں علماء سے، آپ نے شرح نہیں پڑھی محدثین کی، امام نووی کی آپ نے شرح نہیں پڑھی۔ یہی حدیث جس کو 64 96 نمبر حدیث جو مسلم شریف میں، امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہم نے کذاب کو تو دیکھ لیا ہے، قولھا، حضرت اسما کی یہ بات میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، فی الکذاب، کذاب کے بفرائی نہ ہوتانی بھی المختار بن ابی عبید ثقفی، ٹھیک ہے۔ حضرت اسما نے کہا کہ ہم نے کذاب کو دیکھ لیا، تو امام نووی کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ مختار ثقفی ہے، اور یہ جھوٹا تھا، ٹھیک ہے، اور دعویٰ کرتا تھا کہ جبرائیل میرے پاس آتا ہے۔ واتفق العلماء، اور علماء کرام اس پر متفق ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں پوچھ کے میں چلتا ہوں علماء سے، یہ سارا جھوٹ بولتا ہے مکار۔ واتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب، امام نووی کہتے ہیں اس بات پر متفق ہے سارے علماء کہ کذاب سے مراد کیا ہونا کیا ہے؟ المختار بن ابی عبید، کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید ہے، اور مبیر سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ امام نووی نے یہ فرمایا، اور دوسرے محدثین اس کے بارے میں یہی لکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ یہ صحابی کا بیٹا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا، دوبارہ دیکھیے ذرا، کہتا ہے ابو عبیدہ کا بیٹا تھا، یہ بھی جھوٹ، یہ کیسا؟ یہ آئنسٹائن ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ ایک صحابی ہیں، یہ ہے ابو عبید، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ خود غور کریں گے، اور جس نے بھی اس کے بارے میں کلام کیا ہے سب نے کہا یہ جھوٹا ہے۔ آخر میں کذاب کا لفظ ضرور دکھایا ہے۔ سب سے پہلے امام ذہبی کی بات میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امام ذہبی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ المختار بن ابی عبید ثقفی الکذاب، امام ذہبی کہتے ہیں کہ مختار بن ابی عبید ثقفی الکذاب جھوٹا، یعنی جس بھی جو تاریخ دان نے، ذہبی ہو، ابن کثیر ہو، ابن اسیر ہو، جتنے بھی محدثین یا تاریخ دانوں نے جب بھی لکھا ہے نا، کہا یہ کذاب ہی لکھا ہے، تو کذاب کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا، جیسے کہ میں نے آپ کو 2688 نمبر حدیث ابن ماجہ سے سنائی کہ تابعی کہتا ہے میں اس کا سر اڑا دیتا، 2 ٹکڑے کر دیتا، یہ جھوٹا ہے۔ تو وہ جھوٹ کیا ہے وہ میں نے آپ کو صحیح مسلم کی شرح امام نووی سے بتائی کہ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس جبرائیل آتا ہے اور میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سب نے لکھا المختار بن ابی عبید ثقفی الکذاب، آپ کے سامنے کتاب ہے۔ کان والد امیر، اس کے والد ایک گورنر تھے، ابو عبید بن مسعود، اس نے کیا کہا؟ ابو عبیدہ، یہ ہے جی آئنسٹائن جو دھوکہ دیتے ہوا ہم کو۔ ابو عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر بن عوف بن عقدہ بن انزہ بن عوف بن ثقیف قد اسلم فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو ابو عبید تھا، ٹھیک ہے، مختار ثقفی کا باب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ اسلام لایا۔ ولم نعلم لہ صحبتاً، مجھے نہیں معلوم کہ وہ صحابی بھی تھا، کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا، میرے علم میں نہیں کہ وہ صحابی تھا۔ اب آگے دیکھیے اسی بارے میں، البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کہتے ہیں وحاظی ترجمۃ المختار بن ابی عبید الکذاب، مختار بن ابی عبید کذاب، جھوٹا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اس نے کیا کہا اب دیکھیے، کہتا ہے کہ ابن کثیر نے بھی اس کی تعریفیں کی ہے، کمال ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ تو جھوٹا کہنا کسی کی تعریف ہوتی ہے؟ ذرا یہ بھی سن لیے تھوڑا سا، صاحب کو چھوڑ دیں آپ۔ ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی۔ دوستو آپ نے دیکھا کسی کو جھوٹا کہنا یہ تعریف ہوتی ہے؟ کہتے ہیں المختار بن ابی عبید کذاب، جھوٹا۔ واہ جی واہ، مرزا صاحب آپ کیا کیسی مطلب فلاسفی جھاڑ رہے ہیں کہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر نے اس کی تعریف بیان کی ہے، یعنی جھوٹا کہنا کسی کو یہ تعریف بیان کرنا ہے آپ کی نزدیک۔
اور مختار بن ابی عبید، امام ابن کثیر بھی کہتے ہیں ابن ابی عبید، ابو عبیدہ نہیں ابی عبید، آئنسٹائن صاحب ابو عبیدہ آپ کہہ رہے ہیں، ابی عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر بن عوف بن عقدہ، یہ وہی ہے۔ اسلم ابوہ فی حیات النبی، اس کے والد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے تھے، ولیکن لم یرہ، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا، جس نے سرکار کو نہیں دیکھا وہ صحابی کیسے، ولیکن لم یرہ، اس نے حضور سے ملاقات نہیں کی، حضور کو نہیں دیکھا، فلہذا اسی وجہ سے لم یذکرہ اکثر الناس فی الصحابتی، اکثر علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں تھا، آپ کہتے ہیں صحابی تھا، آپ نے دیکھ لیا۔ اب آگے دیکھیے اس کے عقائد کے بارے میں امام ذہبی کیا کہتے ہیں۔ ونشل مختار، کہتے ہیں کہ مختار نے پرورش پائی، فکان من کبراء ثقیف و ذوی الرایا، آگے دیکھتے ہیں فکان الکذاب ھذا، یہ بڑا جھوٹا تھا، امام ذہبی کہتے ہیں یہ بڑا جھوٹا تھا، ھذا ادعا ان الوحی یاتی، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، وانہ یعلم الغیب، وہ غیب کے علم جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کون جی، یہ مختار ثقفی۔ وقال مبیر، اور جو مبیر وہ حجاج ہے، اور آگے کہتے ہیں امام احمد نے حدیث بیان کی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تاریخ اسلام، یہ دیکھیں المختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب، لو جی یہ بھی کہتے ہیں یہ کذاب، یہ جھوٹا تھا، ٹھیک ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، آپ سے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا، فکان احدہما المختار، ان دونوں میں سے ایک مختار ہے، کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتا تھا مختار، وادعا ان الوحی یاتی، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحی میرے پاس آتی ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں، اور اس کو لیا ہے البدایہ والنہایہ والوں نے، کہ المختار بن ابی عبید هو الکذاب، وہ جھوٹا ہے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ ثقیف میں کذاب ہوگا، یہ کذاب ہے، یہ ہے وہ کذاب اور جھوٹا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں بھی آیا، اور تمام کتب میں یہی ہے کہ یہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ فرمایا بخاری شریف میں 4205 کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی مدد فرماتا ہے کسی فاجر شخص کے ساتھ، تو دین کی مدد ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو مارے گئے، اور ثقفی نے مارے، مختار ثقفی نے اچھا کام کیا، لیکن کوئی اچھا کام کرنے کے بعد اگر وہ اسی طرح رہے تو پھر تو ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، لیکن اگر وہ اچھا کام کرنے کے بعد، امام حسین کے قاتلوں کو مارنے کے بعد وہ خود کہے میں نبی ہوں، تو پھر تو وہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، اور اس کا جتنا بھی وہ بھرم تو وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حقیقت کو جانے، کام اس نے اچھا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اس نے اڑا دیا، لیکن بعد میں وہ خود کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بدل گیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور خود اس اہل تشیع حضرات کے جو علماء ہیں ان میں ہے علامہ کشی، اس کی کتاب رجال کشی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مختار ثقفی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تحائف بھیجے کرتا تھا اور خط بھیجا کرتا تھا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کے کوئی تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، کہ خط نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے یہ جھوٹا، یہ مکار ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ رجال کشی جلد 1 صفحہ نمبر 340 اور جلد 1 صفحہ نمبر 341، ان حوالوں سے واضح ہو گیا کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے، اور تابعین نے جو ہے وہ جان لیا، ان کو جو ہے وہ مارنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آیا اس لیے ہم نے اس کو نہیں مارا۔ امام نووی نے بھی یہی کہا، امام ترمذی نے بھی یہی کہا، ابن ماجہ بھی یہی ہے، اور تمام محدثین فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار ثقفی تھا، اور جو اس نے جھوٹ بولا کہ عبداللہ بن عمر کے پیچھے اس کے پیچھے نماز پڑھتے، ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں اگر جب اس نے امام حسین کے قاتلوں کو مارا تو اس وقت تو مسلمان تھا، اس کے ماننے والے مسلمان تھے، اس وقت اگر پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بات ہے کہ اس کے بعد جب اس نے انکار کیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس غیب کا علم ہے اور میرے پاس وحی آتی ہے، اس کے بعد یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے، آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔